میشا سر کی بینڈیج کرنے دو، بس ہاتھ کی چینج کر دو۔ کیوں؟ سر پر زیادہ چوٹ نہیں ہے؟ میں نے دیکھی تھی اس لیے۔ اچھا۔ اس نے سہلا تو فضا نرس کو اشارہ کرتے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پہلی والی بینڈیج اتارنے لگی۔ سامنے سے کٹے ہوئے بال پھسل کر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ حنا نے بے احتیاط ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے تو اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ بار بار تانگ کر رہے تھے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے تو اسی لیے پیچھے کر دیے۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت کی تو وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی عجیب سے احساس کے تحت آنکھیں کھولی تو میشا کو کڑے تیبروں سے گھوٹے پایا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا مارے گئے۔ لگتا ہے پتہ چل گیا۔ ککا کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس کی پوری رنگت بغور دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، بائک سے گرا تھا۔ یہ چوٹ ایکسیڈنٹ کی تو نہیں؟ نہیں تو ایکسیڈنٹ کے دوران ہی لگی ہے حنان، یہ چوٹ ایکسیڈنٹ کی نہیں۔ ایسے لگ رہی جیسے کانچ پہ ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا گیا ہو۔ اس کے ایک دم درست اندازے پر اس نے آنکھیں پھاڑی۔ میں کچھ پوچھی ہوں؟ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پا کر اس نے سختی سے کہا۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی بات کرو۔ وہ ہاں، جب میں گرا تھا جب تم گرے تھے، یہ مجھے یاد ہو گیا ہے۔ اب اس سے آگے بھی بڑھو۔ جب میں گرا تھا تو ہاں، جو بائک کا شیشہ ٹوٹا تھا نا، غلطی سے اس پر ہاتھ رکھا تھا تو جب اٹھنے لگا تو ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھا تھا۔ تب لگی تھی؟ ہاں تب لگی تھی۔ بروقت بات بن جانے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کو مسکراتے دیکھ ہمیشہ کہاں خوشی بات تو ہے۔ اب دیکھو نا، زیادہ چوٹ نہیں لگی، اگر زیادہ لگ جاتی بہت درد ہوتا ہے نا۔ بات بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی رائے بھی لینی چاہیے۔ وہ دوبارہ سے زخم کا معائنہ کرنے لگی، مطمئن البتہ اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ڈاکٹر بن گئی۔ تکیے پر ٹیک لگاتے پھر بڑبڑائے، تم ریسٹ کر لو، میں راؤنڈ پر جا رہی ہوں، واپسی پر تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی۔ کچھ چاہیے تو بتا دو۔ اپنا موبائل دے دو۔ میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ اپنی بیٹری تو وہ گیم میں اڑا چکا تھا۔ کال کرنی ہے؟ نہیں، میں بور ہو رہا ہوں، فلم دیکھنی ہے۔ تمہیں سینما نہ لے چلوں؟ اسے گھورتے ہوئے وہ جانے لگی تو مری دے دو نا، اچھی وائی فائی نہیں ہو؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ یہ ڈاکٹر میشا نے بھجوایا اور یہ شال بھی انہوں نے دی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اس سے اولے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وارڈ بوائے نے موبائل اور شال لا کر اسے دی۔ شال سے اٹھنے والی اس کی محسوس مہک سے پتہ چلتا کہ شال بھی اسی کی ہے، ڈاکٹر میشا نے دی ہے۔ دونوں چیزیں؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ جی سر۔ آر یو شور؟ یہ انہوں نے مجھے ہی دینے کے لیے دی ہے؟ جی سر، آپ ہی کو دینے کو بولا ہے۔ وارڈ بوائے کو وہ کھسکا ہوا معلوم ہوا۔ خود کہاں ہے؟ جی وہ راؤنڈ پر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اتنی فکر ہے تو مان کیوں نہیں جاتی؟ خیر کوئی نہیں، میں بھی منا ہی لوں گا۔ اس کی شال کندھوں پر پھیلاتے ہوئے بے ساختہ مسکرایا۔ کچھ دیر تک فلم دیکھنے کے بعد اکتا کا بند کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ نہ آئی تو موبائل اٹھا کر پاکٹ میں ڈالا، شال کندھوں پر لپیٹ کر دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ سارے ہاسپٹل کا چکر لگا کر جیسے ہی میں داخل ہوا، ہمیشہ اسٹریچر کی پانٹی پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ میشو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہاں گئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ بندہ بتا کر ہی چلا جاتا، میں اکیلا بور ہو رہا تھا، تم بھی نہیں تھی تو میں باہر چلا گیا۔ سوری، تم پریشان ہوگی، کھانا کھا لو۔ ٹفن کھولے اس نے کہا۔ تم نے کھا لیا؟ نہیں، 10 بج رہے ہیں، تم ابھی تک ایسے ہی گم ہی ہو، اپنا خیال تو رکھا کرو نا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اگر وہ تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے لیے اہم و محبت کرتا ہے۔ تم سے اسے حالہ بیگم کی بات یاد آئی۔ سر جھٹکا کا وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بس وہ نیچے فضا کی ہیلپ کے لیے رک گئی تھی۔ نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے جواب دیا، تم پہلے کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ ہاں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی مجھے ابھی بھوک نہیں۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ کی طرف کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ تمہاری بائک کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ میرے پاس تو کوئی بائک نہیں، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تم بائک سے گرے ہو۔ اچھا، وہ تو ساحل کی تھی، میں نے اسے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ ورک شاپ لے جائے۔ تم کیوں پوچھتی ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارے ساتھ ہوئی اس ٹریجڈی پر یقین نہیں آ رہا۔ تم تو پولیس والوں کی طرف شک کر رہی ہو، تمہارا ریکارڈ ہی کچھ ایسا ہے۔ اس کا اشارہ ٹائر پنچر کرنے کی طرف تھا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈٹائی سے ہنس دیا۔ جب کھانا ہو تو بتا دینا، ٹفن
یہیں رکھے جا رہی ہوں۔ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہنے کے بعد اٹھی تو اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ بات کر دو یار۔ سوری نہ، ایک ہاتھ سے اس کا بازو دوسرے سے کان پکڑے سوری کر رہا تھا۔ پہلے پرامس کرو آئندہ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کچھ حالدہ بیگم کی بات کر سکتا ہے، کچھ اس کے جتنوں کو دیکھ کر وہ نرم پڑی۔ پرامس دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم ہرٹ ہو۔ پکا؟ پکے سے بھی پکا پرامس۔ شارک پر ہاتھ رکھ وعدہ کرتے ہوئے وہ بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی بھی وہ اس سے کچھ پا رہا ہے جو کہ اس کی شامت لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کچھ کیا نہ تو اس بار ناراض نہیں ہوگی۔ آئی سویئر تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ بے شک سر پھاڑنا یا منہ توڑ دینا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اسے کھلی آفر دیتے ہوئے انجان تھا کہ یہ وقت جلدی بھی آ سکتا ہے۔ سلح اس نے بچوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ جب دو لوگ صلح کرتے ہیں تو زبان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے گلے مل کر بھی سارے گلے شکوے ختم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا حال ہے؟ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ میری ہیل دیکھتے ہو؟ ایک بھی لگ گئی نہ تو سر میں کم سے کم آدھے فٹ کا سوراخ تو کر ہی دے گی۔ شرافت سے سو جاؤ۔ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسٹاف روم میں۔ رکو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ جڑ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل ہو کیا؟ تم کیا کرو گے وہاں؟ اور بھی اسٹاف ہوگا یار، میں ادھر اکیلا بور ہو رہا ہوں۔ وہاں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا، بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ تو میں تمہیں کارٹون نظر آ رہی ہوں جو تمہیں وہاں انٹرٹینمنٹ میسر ہوگی۔ سکون سے یہاں بیٹھے رہو پلیز نا۔ اچھا یہیں رہو، میں فضا کو بتا کر آتی ہوں، تم یہ ٹیبلٹ لے کر سو جاؤ ٹھیک ہے؟ منہ بناتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا۔ میشا کو آتے آتے کافی دیر ہو گئی۔ جب اندر آئی تو وہ اس کی شال اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کو یوں سوتا دیکھا وہ مسکرائی۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بور ہو رہا ہوں اور خود سو گیا ہے۔ اسٹریچر کے پاس رکھ کر بیٹھ گئی۔ صرف سوتے ہوئے ہی اتنے معصوم لگ رہے ہو، جاگتے میں تو تمہارا دماغ نئی نئی کہانیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک یوں اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ کاش حنان تم جاگ رہے ہوتے تو میرے بھائی، تم نے تو خوشی سے ہی لڑک جانا تھا۔ باہر کھڑی فضا ویڈیو سیو کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ حنان کے لیے کافی لئی تھی۔ جب میشا کو اس کے پاس بیٹھا دیکھ کر جڑ سے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگی۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو میشا کرسی پر بیٹھی اس کے بیڈ پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ہولے سے بیڈ سے اتر کر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، دوپٹہ اس پر پھیلایا اور خود چیئر پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ صبح کے 6 بجے تھے جب فضا اندر آئی تو ان دونوں کو سویا دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ عجیب میاں بیوی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ حنان کی طرف بڑھی۔ حنان اٹھو۔ اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں۔ اگر سرفرید آگے نہ تو اپنی بیوی کی تو چھٹی ہی سمجھو جو مریض کو کرسی پر بٹھا کر خود بیڈ پر سو رہی ہے۔ میشو اٹھو، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ فضا نے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ ماشاءاللہ سے کیا بات ہے؟ مریض کی بجائے ڈاکٹر بیڈ پر سو رہی ہے۔ اس پر طنز کرتے ہوئے مڑی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ یوں سوتے ہوئے انکمفرٹیبل لگ رہی تھی، اس لیے میں نے وہاں لٹا دیا۔ حنان نے کہا۔ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ صلح ہوئی یا نہیں؟ اس کے جانے کے بعد فضا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ہاں ہو گئی۔ تو بیٹا پھر یہاں سے تتر ہو جاؤ۔ اگر اسے تمہارے اس ڈرامے کا پتہ چل گیا نا تو اس بار میری نہیں تمہاری شامت آئے گی، کیونکہ میں تو صاف مکر جاؤں گی۔ میں ڈسچارج سلپ بنواتی ہوں 1 گھنٹے کے اندر اندر نکلنے کی کرو۔ اور یہ تمہارا موبائل کدھر ہے؟ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ میں فری ہو کر ایک ویڈیو بھیجوں کی چیک کر لینا، تمہارے لیے سرپرائز ایسا آ گیا ہے، تم دیکھو گے تو جھوم اٹھو گے۔ ابھی تو یہاں آؤ، اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے سر کی پٹی چینج کروں۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ اب یہ ٹھیک ہے تو اس سے گھر چلے جانا چاہیے۔ آنٹی انکل بھی پریشان ہوں گے، ہم لوگ گھر جا کر اسے میڈیسن دے دیا کریں گی۔ میشا واپس آئی تو فضا نے کہا پوچھ لو، اگر اسے پین زیادہ نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے۔ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ڈیوز کلیئر کر کے آتی ہوں، ہم جاتے ہوئے اسے گھر چھوڑ دیں گے۔ پزا کے جانے کے بعد وہ چیزیں سمیٹنے لگے۔ ڈنر کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میشا ولید اور رحم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ عائشہ اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھے۔ فاروق صاحب ہاتھ میں کچھ فائلز لیے اسٹڈی سے باہر آئے۔ سونیا سائن بیٹا یہاں ہوں۔ بھابھی آپ بھی آئی، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ جی بھابھی، آپ کی اور بچوں کی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ پراپرٹی کی فائل ہے۔
سجاد بھائی نے سارے شیئرز دونوں بچوں کے نام کر رکھے تھے اور یہ اس گھر کے کاغذات انہوں نے دوسری فائل ان کے سامنے رکھی کہ بھی سائم و سونیا کے نام ہے۔ میں نے نئے گھر کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے بات کیا اور 10 دن میں ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ اس کی ابھی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ سائم کو اس سب کی کیا سمجھ، اور یہ گھر شفٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ رفعت بیگم نے سائم کو گورا نہیں بھابھی، مجھے یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور سائم کو اپنی ذمہ داری اب سمجھ لینی چاہیے۔ گھر کے ساتھ ساتھ اب بزنس بھی اس کے سر پہ ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری توقعات پر پورا اترے گا۔ حنان تمہیں پتہ ہے ہمیشہ سوپ بہت اچھا بناتی ہے، ہمیشہ جاؤ نا اس کے لیے سوپ بنا لو۔ وہ دونوں اس کی طبیعت پوچھنے آئے تھے۔ نوشابہ بیگم نے انہیں اس کی بینڈیج چینج کرنے کو کہا تو فضا کے ساتھ ساتھ حنان بھی بکھلا گیا۔ ہاں ہاں جاؤ، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کیسا سوپ بناتی ہے، اگر آج پکڑے گی نا تو بہت برا حال کرے گی۔ فضا دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا، تم جلدی سے بدل دو، میں کہہ دوں گا تم سے کروائی ہے۔ حنان نے کہا تو وہ جلدی سے اس کی پٹی اتارنے لگی۔ فضا تم بھی، میشا کہتے ہوئے اندر آئی تو ٹھک ٹھک کا دروازے پر کے حنان، اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت بھیج گئی، پھر غصہ اترا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضا تم بھی، میشا کہتے ہوئے اندر آئی تو ٹھک ٹھک کا دروازے پر کے حنان، اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت بھیج گئی، پھر غصہ اترا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اتنے دنوں سے جھوٹ بولے تھے میشو، میری بات سنو، میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ کیا بتانے والے تھے؟ کتنے دن سے چیٹ کر رہے تھے؟ ہاں، وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھی۔ فضا تو موقع پاتے ہی کھسک گئی تھی۔ پلیز غصہ نہ کرو، آئی ایم سو سوری، تم اتنے دن سے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فضا، اور کہہ رہے تھے غصہ نہ کرو۔ وہ نیچے جھک کر جوتا اتارنے لگی۔ اسی اثنا میں اسے موقع مل گیا اور وہ ایک جست میں دروازے تک پہنچا۔ میری بات تو سنو، تم ناراض تھی، مان ہی نہیں رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایسے منا لیتا ہوں، تو تم نے سوچا کہ چلو اسے پاگل بناتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھی تو وہ دو سیڑھیاں پھلانگتا لاؤنج میں بیٹھے حسن صاحب کے پاس پہنچا۔ ان کے شور کی آواز سن کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی ہاتھ میں جوتا لی اس کے پیچھے ہی آئی۔ کیا ہوا حنان ڈیڈ؟ سیو می پلیز، وہ ان کے پیچھے چھپا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے میشا؟ کیا بات ہے؟ نوشابہ بیگم بھی کچن سے باہر رہے، حال آپ کا بیٹا نہیں بچتا میرے ہاتھوں، اتنے دنوں سے جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے دانت پیستے، آئی سویئر میں بتانے ہی والا تھا، پھر میں نے سوچا کہ رہنے دیتا ہوں، تم ناراض ہو جائے گی، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مجھے پاگل بنا کر بہت انجوائے کیا ہوگا نا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، سچی میں۔ حسن صاحب کے پیچھے سے سار نکال کر اس نے سواری دینی چاہیے۔ تم شرافت سے سامنے آ جاؤ حنان، ورنہ بہت پیٹو گے۔ مام اسے سمجھائی نا بیٹا، کچھ دن پہلے تم ہی میری گود میں سر رکھے بچوں کی طرح رو رہے تھے کہ تمہیں یہی چاہیے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ مزید کچھ دن ایسے رہے تو تم اپنے ہوش کو بیٹھو کہ اب اتنی ضد کر کے لی ہے تو خود ہی نپٹو۔ نوشابہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مام یوں تو مت کرے، آپ اس کی جوتی تو دیکھیے نا، اور تم آج کے بعد ہیل نہیں پہنو گی، بہت زور سے لگتی ہے یار۔ انکل آپ سائڈ پر ہو جائیے، اسے چھوڑوں گی نہیں آج۔ میشا نے ان کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا۔ نہیں ڈیڈ، آپ یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں، ورنہ بے موت مارا جاؤں گا۔ اس نے انہیں بازو سے پکڑا۔ او یار، میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے خود کو یوں گھسیٹے جانے پر احتجاج کیا جسے دونوں نے انسنا کر دیا۔ بیشو سچ بتاؤں تو میرے اس پلان میں فضا بھی برابر کی شریک تھی۔ اس نے سمالا کے روم کے دروازے پر کھڑی فضا کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دھیان ہٹتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ حسن صاحب، نوشابہ بیگم نے اپنی بیٹی کو یوں اتنے دنوں بعد ہنستا مسکراتا دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا۔ حنان کے بچے کب تک بھاگو گے؟ اس نے جوتا اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا۔ میشو، میرے جان شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، گناہ ملتا ہے، اسے سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے حنان نے کہا، اور شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے، نہ ہی انہیں بیوقوف بناتے ہیں، سچی بیوقوف نہیں بنایا۔ اس دن جب میں تمہیں چابی دے کر جا رہا تھا تو ایک بچے کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھ کر مجھے آئیڈیا آیا، تو میں فضا کے روم میں گیا اور اس سے بات کی تو وہ راضی ہو گئی۔ بے شک ماتھے اور کان پٹی پر جھوٹی پٹی تھی، مگر ہاتھ تو سچ مجھ کا زخمی تھا، یہ بھی دیکھو۔ پھر تم مان بھی گئی تھی نا، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اور ہاتھ پر کیا مارا تھا؟ چھوڑو نا، رات گئی بات گئی حنان۔ وہ فضا کے روم کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے کانچ لیا تھا۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر سر جھکائے اس نے اعتراف کیا تو وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگی۔ سوری، تمہیں دوبارہ ہٹ کر دیا نا؟ اس نے اس کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ پا کر کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کانچ لگنے سے بہت درد ہوتا ہے، تمہیں نہیں ہوا تھا؟
اس کی نظر اپنے ہاتھ پر جمی دیکھ کر وہ مسکرایا ہوا تھا، مگر پھر آنکھوں کے سامنے تمہاری ناراض صورت آئی تو سب بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ میری باربی ڈال مجھ سے ناراض ہے، مجھے اسے منانا ہے۔ ایسے کون مناتا ہے؟ کبھی ٹائر پنچر کر کے تو کبھی ہاتھ زخمی کر کے۔ پھر مام کہتی ہے کہ میں تم پر غصہ نہ کروں، اس نے ہلکے سے کہا۔ اچھا باقی حالہ اور کیا کہتی ہے؟ حنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم پر غصہ بالکل بھی نہ کروں اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کروں۔ پھر اس پر عمل کرنے کا کیا پلان ہے؟ تم نے اپنی حرکتیں دیکھی، ایسے کون کرتا ہے؟ پاگل ہو تم بھی، پاگل تو ہو، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی۔ میشا نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم خود کو الزامات دو، غلطی میری تھی تو سدھارنی بھی تو مجھے ہی تھی۔ ہاں مگر اس میں تم اپنا پرامس توڑنے کی پنشمنٹ سے نہیں بچ سکتے، بندہ دل و جان سے حاضر ہے۔ تم دفعات لگا کر سزا سناؤ، بکنا میرا کام ہے۔ اس نے سر کو ہم دیا۔ تمہیں میرے ساتھ گول گپے کھانے پڑیں گے، وہ بھی پوری پلیٹ تیز مرچی والے۔ اوکے ڈن، جب جانا ہو مجھے بتا دینا۔ ابو سے کیا بتاتا کہ جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی فیوریٹ ڈش ہے، وہ کئی بار جا کر کھا چکا ہے۔ جب نہیں ابھی چلو، میرا بہت دل کر ہے کھانے کو، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ اڑ کر اندر گیا تو وہ اتنا اچھا اور کیئرنگ ہم سفر ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ وہ سب موہت کے گھر بیٹھی تھی۔ افق نے موہت کے نکاح کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ ان سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر میں ہی لنچ اور ڈنر کا ارینج کر لیں۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ موہت واپس آیا تو اس سب کو ہنستا دیکھ کر ان کے دوبارہ واہ بھائی آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ بات کچھ ججے نہیں، فضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے فضا، ابھی رات ہی بہت ہولناک خواب دیکھا ہے۔ اچانک سے اس سائڈ سے کالی آنکھیں آئی۔ موہن نے میشا کی طرف اشارہ کیا اور سب کچھ اڑا کر لے گئی۔ پیچھے کچھ نہیں بچا تھا اور اب دیکھ لو، میرے آنے سے پہلے آندھی کے ساتھ ساتھ آتش فشاں بھی موجود ہے۔ تمہارا مسئلہ کہ ہمیں اگر کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے تم کچھ بھی کہو گے۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابلہ، ہی شکر ہے تم بولی تو، ورنہ مجھے لگا تھا کہ زبان کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ یہ تو ویسے کی ویسی ہی ہے۔ تم انسان بن جاؤ ورنہ کسی دن بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ یہ تو صحیح کہا، تم تو اپنی زبان سے ہی بندہ مار دو۔ مجھے تو بیچارے حنان پر ترس آ رہا ہے، کیسے گزرے گی اس کی زندگی۔ تمہارے پاس شکایت لے کر نہیں آئے گا۔ تم خود کو دیکھو، میری بہن پتہ نہیں کیسے گزارا کرے گی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ ان دونوں نے اس بیچاری کو پھنسا دیا، زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے اس کی۔ اس نے فضا اور سمائرہ کو گھورا۔ وہ ہیلو کیا ہے؟ مجھے اچھا خاصا ہوں، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، تمہیں کیا معلوم؟ جانتی ہوں میں خراب اور ناقص چیزوں پر مکھیاں آتی رہتی ہیں۔ اس میں اتنا اترانے والی کیا بات ہے؟ وہ ہمیشہ ہی کیا جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے۔ بس کر دو نا، جب بھی ملتے ہو بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ حد ہوگی، افق نے سر جھٹکا۔ تم دیکھ رہی تھی کہ شروعات اس نے کی ہے۔ بھائی جائیے نا یار، افق نے اسے دھکیلا۔ ہنستا ہوا اندر داخل ہوا تو عشاء کو کچن میں کھڑا پایا، خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے پلاؤ کی پلیٹ پر رائتا ڈال کر سلاد کا پہاڑ بناتے دیکھا موہت کو حیرانی ہوئی۔ واپی نے کہا کہ ان کے لیے رائتا اور سلاد ڈال کر لے آؤ۔ یار تمہاری آپی کا کوئی کام انسانوں والا ہے بھی یا نہیں؟ کیا آپ ہر وقت میری آپی کے پیچھے پڑے رہتے؟ کتنی پیاری اور اچھی ہے، اور پوری فیملی میں وہ واحد لڑکی ہیں جو ڈاکٹر ہیں۔ عشاء اتر آئی۔ دیکھو تمہاری ساری باتیں سچ، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن منستا پر اس کی زبان باری پڑ جاتی ہے۔ موہت بھلا کہاں اس کی تعریف سن سکتا تھا؟ تو آپ کو بھی تو انہیں چھیڑے بغیر چین نہیں ملتا۔ ابھی بھی آپ نہیں پہل کی ہے۔ سچی بتاؤں تو اسے تانگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، جب تک وہ دو باتیں سن نہ لوں مجھے کچھ کمی سے محسوس ہوتی۔ موہت مسکراتے ہوئے بولا، کسی دن بری طرح پیٹا نہ تو آپ کو چین پڑ جائے گا۔ کیسی بیوی ہو یار، جو شوہر کو بہن سے پٹوانے کی باتیں کر رہی ہو؟ میرے کہنے سے کیا ہوگا، آپ کی حرکتیں ہیں ہی ایسی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ باتیں تو تمہیں بھی بہت آگے ہیں، ورنہ مجھے تو لگا تھا معصوم سی ہو۔ میں نے کیا کہا آپ سے جو مجھے الزام دے رہے ہیں؟ عشاء نے چھری والا ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ بے سہارا پیچھے ہٹا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے تو رکھو لگ جائے گی۔ آپ میرا ٹائم ویسٹ کریں، جائیے یہاں سے، مجھے کام کرنے دے۔ ہاتھ سے پکڑ کر اسے دروازے کا راستہ دکھایا۔
تم بھی تو میشا والے گرڈس آتے جا رہے ہیں، مجھے تو لگا تھا میری سالی ہی ہونہاری ہاں تو منقوہ صاحبہ بھی کم نہیں ہے، پتہ نہیں موہت بیٹا تیرا کیا بنے گا، بڑبڑاتا ہوا وہ کچن سے نکل گیا۔ وہ بیڈ پر اوندا پڑا ایکشن مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ میسیجز پر میشا سے بات کر رہا تھا جب فضا کے نمبر سے ویڈیو کال موصول ہو۔ ویڈیو اوپن کرتے ہوئے دیکھنے لگا، جیسے جیسے وہ دیکھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہونے پر اس نے دوبارہ پلے کی، اب کی بار آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ لبوں پر خوبصورت سی مسکان بھی تھی جو آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی 20 بار ویڈیو دیکھ چکا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے جو کہ آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ اس نے زور سے فضا کو کال ملائی، فضا یہ سچ ہے نا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ہاں میرے بھائی یہ سچ ہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، دھیان سے کہیں خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ کروا لینا، میں تم سے بات کرتا ہوں بعد میں۔ فون کر جیکٹ اور چابی اٹھا تھا وہ باہر کی طرف بھاگا، اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ گاڑی لا کر کے تیز تیز قدم اٹھا، میشا کے روم کی طرف بڑا، اندر داخل ہوا تو اس کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ جا کر ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا، میشا کو جو اس کے اچانک آنے پر حیرانی ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس سے بات کر رہی تھی، تب تو اس نے آنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ حنان کیا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس عورت سے معذرت کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنسا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے، تم ایسے کیوں ہنسے ہو؟ اس کا عجیب انداز دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ عورت بھی انہی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے بیہیو کروں۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی، کوئی ایک نظر دیکھ کر بھی بتا سکتا تھا وہ کتنا خوش ہے۔ اچھا ایسا کیا مل گیا جو تم یوں پھولے نہیں سما رہے؟ میشا مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، مجھے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی، سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی، آئی ایم سو ہیپی، تھینک یو سو مچ۔ اس کھینچ کر گلے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما تو وہ سٹ پڑا کہ حنان کیا کر رہے ہو؟ وہ ہلکا سا منمنائی تو وہ جلدی سے پیچھے ہوا، سوری ریئلی سوری۔ انہوں نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اٹس اوکے، پر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، تم میرے ساتھ لنچ پر چلو گی؟ ہنی مجھے لگتا ہے تم واقعی ٹھکانے پر نہیں ہو، ٹائم دیکھو 3 بجے ہے۔ میشا نے اس کا گھڑی والا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا، تو کیا ہوا؟ دیر لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر کر لیں گے، تم مجھے ہاسپٹل سے نکلواؤ گے، آئے دن میں غائب ہوتی ہوں، ڈاکٹر فرید بہت باتیں سناتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے، کہتا ہوا وہ باہر جانے کو مڑا۔ تم گاڑی میں ویٹ کرو، میں میڈیسن لے کر آتی ہوں، اس کی اتری شکل دیکھ اس نے کہا اور پیپر پین اٹھا کر میڈیسن لکھنے لگی تو وہ سرشار سا باہر نکل گیا۔ میرے شوہر ہے، اس عورت کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا، مبادہ وہ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، ہر قسم کی نظر بد سے بچائے، آمین، میشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان کے نکاح کو تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے، وہ لوگ حسن صاحب کے سامنے والے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے جن میں سب سے زیادہ ہاتھ حنان کا تھا۔ ڈیل سے لے کر شفٹنگ تک وہ مسلسل ساتھ رہا، گو کہ میشا اور عائشہ کو گھر کا لان کچھ خاص پسند آیا تھا، مگر فاروق صاحب نے حنان کی خواہش کو سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ بعد میں اپنی مرضی سے سیٹ کر لیں گے۔ حنان کا آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر ٹائم ان کے ہاں ہی گزرتا تھا۔ موہت اور افق بھی ہفتے میں 2 چکر لگا لیتے، میشا موہت کی نوک جھونک جاری تھی، جب بھی ملتے ایک آدھا جھڑپ ضرور ہوتی، رفت بیگم، سونیا اور سائیں بھی کبھی کبھار آ جاتے۔ نہ جانے کیوں سونیا کا آج کل میشا کے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا تھا، وہ نہ تو پہلے کی طرح اسے باتیں سناتی نہ ہی کوئی طنز کرتی، یہ بات میشا کو بہت کھٹک رہی تھی۔ رافعہ بیگم بھی اب اچھا خاصا چلنے پھرنے لگی تھی، آج بھی وہ سبھی حنان کے گھر اکٹھے تھے، وجہ صاحبہ بڑو کا دوسرے شہر کسی رشتہ دار کی فوتگی پر جانا تھا، سامنے ہمیشہ کی طرح ان کی بجائے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کو ترجیح دی۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ ٹیرس پر بیٹھے تھے کہ اسماعیل نے موہت سے گانا گانے کو کہا، بالکل بھی نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب یہ بٹاہا یہاں موجود ہے، میں پچھلی بےعزتی بلا نہیں ہوں۔ اس نے منہ بنائے، پلیز نہ موہت، بہت دن ہو گئے ہیں۔ ہرگز نہیں، اس دن بھی میری بےعزتی پر سب کیسے ہنسے تھے، کیا بھائی سنا دینا، نہرے کیوں کرے؟ افق نے تنگ کر کہا، ٹھیک ہے اگر یہ بدرخ مجھے کہہ دے بلکہ ریکویسٹ کر دے تو سنا دوں گا۔ اس نے حنان کے ساتھ باتیں کرتی میشا کی طرف اشارہ کیا، میشا تم موہت سے کہو نا کہ گانا سنا دے، کیوں بھئی، جن کی نہ شکل ہے نہ عقل، میں ان کی منتیں کیوں کروں؟ اس کی بے نیازی پر موہت سل کر، ٹھیک ہے، میں کوئی اتنا فالتو نہیں ہوں جو تم لوگوں کے لیے گاتا پھروں، ہاں تو ہمیں بھی کوئی مراسی سے کوئی گانا وانا نہیں سنا۔
میشا والا کہاں چپ رہ سکتی تھی، آپ ہی پلیز، ہم نے کہا میشو کہہ دو نا، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ ان سب کے لڑکے مجھے کا حنان کو ترس آیا۔ اچھا بھائی تم سب اتنا اصرار کرے تو کہہ دیتی ہوں۔ سنو اے آخری لیول کے بانڈ، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اپنے اندر کے مراسی کو جگہ اور کچھ گا کر ہماری اس خوبصورت شام کا انجام انتہا ہی بیان کر دو، تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت پکڑتے ہوئے آئندہ ایسے فرمائش سے گریز کریں۔ اس کی طرز ریکویسٹ پر محمد نے دانت پیسے۔ ٹیرس ان سب کے کہکو سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد حنان اٹھ کر نیچے آئے تو سونیا بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ جو میشا کے لیے پانی لینے آیا تھا پھر سے پانی کی بوتل نکال کر پلٹا تو پیچھے کھڑی سونیا سے جا ٹکرایا۔ اوپس سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہ جانے کو پلٹا۔ میری آنکھ۔ سونیا نے آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ جلدی سے اس کی طرف آیا۔ لگتا ہے میری آنکھ میں کچھ چلا گیا، کھل بھی نہیں رہی پلیز ٹیل می، اس نے کراہتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس، تم آؤ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ حنان نے اسے لاؤنج میں لے جا کر بٹھایا، خود وہیں بیٹھ کر اس کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہے، لگتا ہے کوئی مچھر وغیرہ تھا، نکل گیا۔ تم آنکھ ملنا مت، پانی سے دھو لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے اٹھا۔ نہیں ابھی بھی چبھ رہی ہے، تم ٹھیک سے دیکھو تو صحیح۔ سونیا کچھ نہیں ہے۔ اس کی آنکھ کو دوبارہ کھول کر دیکھا جب اچانک اس نے اسے دھکا دیا۔ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سونیا ایک جھٹکے سے اٹھی تو اس نے آنکھیں پھاڑی۔ کیا بول رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ میں نے کب کہا تم سے؟ تم مجھ سے بدتمیزی کرے تو کچھ خیال کر لو۔ میری کزن سسٹر کے شوہر وٹ ہوش میں ہو، جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو۔ وہ ایک دم ڈرا تو ایک پل کو وہ بھی سہم کی۔ میشا یہ دیکھو، حنان مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی میشا کے بڑے حنان نے پلٹ کر دیکھا تو سینے پر بازو لپیٹے وہ سنجیدہ صورت لیے کھڑی تھی۔ میشا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو تمہارے لیے پانی لینے آیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہیں پانی پینا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی آنکھ میں کچھ چلا کہ میں بس وہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے شور سے باقی سب بھی نیچے آ گئے اور صورت حال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی، اور تم سے کس نے کہا میری آنکھ میں کچھ ہے؟ یہ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بکواس بند کر، تم نے مجھے روکا تھا۔ میشو تم چپ کیوں ہو، میں کہہ رہا ہوں نا۔ یہ جھوٹ بولی، الزام لگا کر پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال رہی ہے۔ حنان کو اندر ہی اندر اس کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی، تم جانتی ہو نا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں ایک مان تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میشا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میشا وہ ششدر سے اپنے خالی ہاتھ دیکھنے لگا۔ میشو باربی، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بس کرو حنان، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میشا نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنا دھچکا اسے سونیا کے الزام پر نہیں لگا تھا جتنا میشا کی بات سے لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا ٹیسٹ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکے کبھی کبھار لڑکیاں چھیڑ لیتے ہیں، اٹس اوکے، آئی ڈونٹ مائنڈ، مگر یہ لڑکی کا مانہانی لڑکی تو کوئی ڈنگ کی چنتے۔ کیا نظر آیا ہے تمہیں اس میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس بات کا افسوس کروں، تم نے لڑکی سے بدتمیزی کی اس بات کا، یا اس لڑکی سے بدتمیزی کی اس بات کا؟ میرا غم تو دوہرا ہو گیا۔ نمیشا میری بات تو سنو۔ نہیں حنان، تم میری بات سنو۔ باہر دنیا بڑی پڑی ہے، خوبصورت لڑکیوں سے ایک سے بڑھ کر مل جاتی، تم ایک بار باہر کہیں ٹرائی تو کرتے۔ چلو باہر چھوڑو، گھر میں تمہاری ایک عدد پرسنل بیوی موجود ہے، تم اسے چھیڑ لیتے، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے جو تم نے اس پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ بندے کا کوئی سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے یار۔ اس نے سر کو نفی میں ہلا کر گویا شدید قسم کا افسوس کیا۔ یہ بےعزتی کر کس کی رہی ہے؟ موہن نے عشاء کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کافی دیر سے سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ وہ کس کی سر لے رہی ہے۔ جس کی بھی ہو رہی ہے واللہ کمال ہورے چپ کر کے کھڑے رہے۔ سننے تو دینا۔ عشاء اسے جھڑکتے ہوئے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا اشتیاق ہے؟ اسے دیکھ کر آگے، اس میں ایسا تو کچھ نہیں جو تم اسے چھیڑ بیٹھے۔ نہیں مطلب ٹھیک ہے، اس کا رنگ مجھ سے تھوڑا زیادہ گورا ہے، مگر ایک رنگ کے پیچھے تم نے پوری لڑکی ہی چھیڑ ڈالی۔ ویری بیڈ، وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سونیا کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔
تو تم کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ ہاں، سونیا نے ساہ ہلایا۔ اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑ، وہ لڑکھڑاتی ہوئی حنان کے قدموں میں جا گری۔ سب نے بے احتیاط ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ سمجھ کہ کس کی شامت ہے؟ ایشا نے مہر سے کہا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی اتنی گھٹیا بکواس کرنے کی، اور وہ بھی میرے شوہر کے بارے میں؟ حنان گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ مزید اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی بیوی کے ٹیلنٹ پر پورا بھروسہ تھا۔ ویسے بھی جس کے سامنے اسے سرخرو ہونا تھا ہو چکا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، سونیا اپنے لال ہوتے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ اچھا، میں اکثر اوقات اس کے ساتھ ہوتی ہوں، موسٹلی رات کو ہاسپٹل بھی پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے۔ مجھ سے تو کبھی بدتمیزی نہیں کی، حالانکہ اس کی منقوہاں تو تم میں ایسی کون سے ہیرے موتی جڑے ہیں جو اس کی جائز اور اکلوتی بیوی میں نہیں؟ اس نے آبرو اچکائی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ پتہ ہے کیا اس نے تم سے بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات اگر تم مجھے ثابت بھی کر دو نا، تب بھی میں رتی برابر کی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے حنان پر پورا بھروسہ۔ اس کی کردار کی گواہی تو میں آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتی ہوں، ویسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو مجھ سے ملتے ہوئے اپنے حدود کا خیال رکھتا ہو، وہ تم پر حق غلط نگاہ ڈالے گا۔ تم نے خود دیکھا تھا